نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں اپنے اس چینل کے ذریعے مختلف عنوانات میں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کو آگاہی دیتا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد حقائق جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا ہے۔ آج میں ذوالحجہ کی مناسبت سے حج کی فضیلت کے بارے میں اور حج کن بندوں پہ فرض ہے اور حج کب فرض ہوتا ہے، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ حج جو عبادت ہے یہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کے بنیادی جو رکن ہے، ارکان ہیں، سب سے پہلا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے غریب اور مفلس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے۔ حج جو ہے وہ ایک انسان کی اپنی عبادت ہے اور صاحب استطاعت پہ حج ہوتا ہے، اور یہ حج جو ہے وہ فرض ہے، یہ نفل عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ایک فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرتا، اور راجع جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے وہ اس طریقے ہوتا ہے جس طریقے یوم امہ ولد، جس طریقے اس دن جو ہے اس کو ماں نے جو ہے وہ جس طریقے ایک بچے کو اس کی ماں جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور اس کی پیدائش کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا جب ایک حاجی بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد اور طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد، مینا میں حاضری دینے کے بعد، نحر کرنے کے بعد جب پاکستان اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، فرمایا جس طریقے ماں نے بچے کو پیدا کر کے جو ہے وہ پیش کر دیتی ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا ایک حاجی کی بھی صورتحال اس قدر ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حج کے دنوں کے اندر فسق و فجور، جھوٹ، غیبت، ہر وہ کام، حقوق العباد، ہر وہ کام جو ہے اس سے جو ہے وہ باز رہتا ہے اور محض اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جو ہے اس کا مقام ہے جس طریقے اس نے جو ہے دنیا میں اس نے نئی ایک زندگی حاصل کر لی ہے اور اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب آپ پہ حج جو ہے، جب آپ کے پاس طاقت ہو جائے، فرمایا من استطاع منکم، جو شخص طاقت رکھتا ہے اس کے بعد وہ حج بیت اللہ نہیں کرتا کہ وہ شخص بخیل ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جو ہے اس کا جو مال ہوگا وہ جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں،
اور وہ مال ہوں جو تو نہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا تھا، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا تھا، نہ تو نے حج بیت اللہ، نہ تو نے سعی کی تھی، نہ تو نے عمرہ کیا تھا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے بھی جو ہے اپنے پیسے کو خرچ نہیں کیا تھا، تو نے گن گن کے رکھا تھا۔ تیرا مقصد دولت جمع کرنا تھا، دولت کی ہوس تھی، دولت کی لالچ تھی، اب یہ لے تیرا مال ہے یہ لے جا، اور وہ انسان جو ہے وہ ڈرے گا، کہے گا میں اب مال لینا نہیں چاہتا، یہ تو وہ اس کو جو ہے سانپ جس طریقے اپنا ایک وار کرتا ہے، وہ خزانہ جو ہے اس انسان کو ایسے وار کرے گا اور انسان بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جب آپ کے پاس طاقت ہے تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ جب ایک شخص کے پاس طاقت ہے وہ حج کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آج کیسا وقت جو ہے کیسا ہم پہ، کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس سال جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہیں ہوگا؟ میں ان حضرات کو اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں جن کے پاس سابقہ پہلے جو زندگی گزری ہے ان کے پاس طاقت تھی، اس کے باوجود انہوں نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی، تو وہ شخص جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آج دیکھیں یہ صورتحال کسی کو علم میں نہیں تھی کہ کرونا وائرس آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے حج جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہمیں جو ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، جلدی کرنی ہے۔ دیکھیں انسان ایک برائی کے کاموں میں کتنا جلد بازی کرتا ہے، اور انسان جو سوچ لیتا ہے انسان اس کو کر گزرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں ارادہ ہو جائے، تمہارے پاس استطاعت ہو جائے، تمہارے پاس طاقت ہو جائے، تو فوراً جو ہے بیت اللہ کا حج کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنے سے انسان کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور فرمایا کہ انسان کی ایک عمرہ دوسرے عمرے تک اور ایک حج دوسرے حج تک، یعنی دیکھیں ایک زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا جو ہے اگر صاحب طاقت پہ لازمی ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں رکن داخل ہے، یعنی وہ انسان مستقل یعنی ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی چیزیں ضرورت ہے، جس طریقے کسی چیز کی بیس ہوتی ہے، اگر کوئی انسان اپنی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، حج کے مقام کو نہیں سمجھتا، حج کی فضیلت کو نہیں سمجھتا، تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بدبخت انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی بار فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو جائے اور آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کے پاس سرمایہ ہو کہ جو آپ کے پاس رہے آپ حج میں خرچ کر سکیں، آپ یعنی آج اس دور میں آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہوں، آپ کے پاس وہاں رہنے کے پیسے ہوں، تو آپ پہ حج لازمی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ جب آپ حج پہ چلے جائیں اور آپ کے پاس اتنا بھی سرمایہ ہو کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے جو ہے ان کا بھی ایک صحیح طریقے سے ان کی جو ہے وہ ایک روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہے، تو فرمایا تم لازمی جو ہے وہ حج کرو۔ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، صاحب طاقت ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جو ہے ہم جو ہے وہ حج سے کتراتے رہتے ہیں، ہم جو ہے اپنے مال کو بچاتے رہتے ہیں کہ بھی اتنا پیسے لگ جائیں گے۔ حضرات آج تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جس قدر مشکلات میں حج کیے، اور انسان یہاں حج کے لیے پاکستان سے نکلتا اور ایران کا ویزا لیتا، عراق کا لیتا، ترکی کا لیتا، اردن کا لیتا، پھر جا کے 5-6 ویزوں کے بعد بحری جہازوں پہ سفر، بسوں پہ سفر۔ آج ایک شخص لاہور سے 5 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت کر سکتا ہے۔ تو اس جدید دور کے اندر جب حالات جو ہے اس وقت انسان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود جو شخص جو ہے جس کو اللہ نے طاقت دی،
ہمت دی اور سرمایہ دیا، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو وہ بدبخت ہے، اور وہ یوں سمجھ لے کہ یہ میرا مال جس کو وہ جمع کر رہا ہے اور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آج میرے پاس ایک گھر ہے 2 گھر بن جائے، ایک گاڑی ہے 2 گاڑیاں بن جائیں۔ حضرات یہ انسانی تقاضے ہیں، یہ انسان جو ہے وہ یہ ایک انسان کے اندر قدرتاً اللہ نے ایک حرص والا پہلو رکھا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کو قبر جا کے انسان کی حرص کو ختم کر سکتی ہے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس سال ہم حج نہیں کر سکتے، پاکستان سے لوگ نہیں جا سکتے، مگر میرا پیغام جو ہے اب سب کے لیے یہی ہے، آج سے نیت کر لیں، انما الاعمال بالنیات، اور نیت تمام تر اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہے۔ آج آپ نیت کر لیں میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم حج بیت اللہ جو ہے آنے والے سال میں ضرور کریں گے، اور جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے بدلے میں بھی آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اور ایک وقت آئے گا جب دیکھیں، آج ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے سال گاڑی لینی ہے، گھر بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے تگ و دور کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے رہتے ہیں۔ آج جب میرا پیغام آپ سب کے سامنے آئے تو آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ عہد کرنا ہے، میرے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ عہد کرنا ہے، یا اللہ آپ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں اس بات کا آج عہد کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ میں آنے والے سال میں بیت اللہ کا حج بھی کروں گا اور عمرہ بھی کروں گا، اور وہاں جا کے جو ہے مدینہ کے اندر جا کے مسجد حرم میں جا کے نمازیں بھی پڑھوں گا، اور مسجد نبی میں جا کے نمازیں بھی پڑھوں گا، اور باقی جو ہے زیارتیں ہیں وہ بھی کروں گا۔ یا اللہ میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں، جب اگر آپ کے پاس اب ایک شخص سیلری طبقہ بندہ ہے اور وہ کہے کہ میں کیسے حج کروں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ہوں، آج آپ یہ میرا پیغام سنتے ابھی سے آپ جمع پونجی کرنا شروع کر دیں، اور سیلری میں سے ایک حصہ آپ رکھتے جائیں، 3 حصے بنا لیں، جس طریقے قرآن ایک حصہ جو ہے آپ اپنی جو ہے بچوں پہ خرچ کریں، ایک حصہ جو ہے آپ جو ہے اپنی سیونگ کرو، ایک حصہ آپ اپنی مال کا جو ہے وہ اپنی جو ہے حج کے لیے نیک کام کے لیے رکھ دیں، اور ایک وقت آئے گا سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو جائے گی کہ آپ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا پیغام۔ خدا را یہ حج جو ہے وہ بڑی عظیم جو ہے عبادت ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ وہ گھر ہے اللہ کا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور کہا یا اللہ کہ میں نے یہ گھر بنا دیا، اب اس کو آباد کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ میں آپ کی نسل سے ایک نبی کو بھیجوں گا جو تیرا بیت اللہ بھی آباد کرے گا، بیت اللہ پہ کی طرف لوگوں کو کھینچے گا، اور یہ وہ گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین کی تبلیغ کرنے والے تھے جو ایک بتوں سے پاک اور ایک حنیف دین تھا۔ تو آئیے جو ہے ہم حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد جو ہے حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جو ہے ہماری گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ اور ایک اور سوال عام لوگ بعض ہمارے ساتھی کرتے ہیں کہ ایک گھر کا سربراہ ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہی حج کر سکتا ہے، دیگر لوگ حج ہی نہیں کر سکتے، تو وہ اگر گھر کا ایک سربراہ بھی حج کر لیتا ہے تو وہ کافی بن سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ گھر کا ہر شخص جو ہے
ہے وہ حج بیت اللہ کریں. ہاں صرف ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو تمام شخص کر سکتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ایک شخص بھی اگر بیت اللہ کا حج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور ایک شخص پہ تو لازمی ہے, کیونکہ دیکھیں گھر میں 5 بھائی ہیں, 5 افراد ہیں, اور اس کی کفالت کرنے والا ایک شخص والد ہے, اور ابھی اولاد کے پاس پیسہ نہیں ہے تو والد جو ہے, والد پہ تو لازمی ہے, کیونکہ کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ جو مسئول ہے, جو گھر کو چلانے والا ہے, اس کے لیے تو بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تو حج کرے. بس میں اسی میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو عنوان ہوگا وہ قربانی کی فضیلت اور قربانی کا جو ہے کیا مقام ہے, قربانی ہمیں کس قدر کرنی چاہیے, اور قربانی کا کیا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ وہ کل میں جو ہے وہ اپنے پیغام جاری کروں گا. اسی پہ ہم بات پہ اختتام کرتے ہیں. تھینکس, اللہ حافظ.